علیکا یا نبی اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ حسن اسلام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ اسلام کی پیاری پیاری باتوں اور اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہوتے ہیں، اسلام کی ان خوبیوں اور ان پیارے پیارے مدنی پھولوں کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو مہکا سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ سلسلہ ہے حسن اسلام۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلسلے میں شامل ہو جائیں تو اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں، میسیجز کرنا چاہتے ہیں تو وہ میسیجز بھی کیجئے، انشاءاللہ آپ کے میسیجز کو بھی شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ آج پاکستان میں 10 ذوالحجۃ الحرام کی شب ہے اور کل پاکستان میں انشاءاللہ عزوجل صبح عید ہے، یعنی عید الاضحیٰ ہے، اور مسلمان اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے۔ اس حوالے سے آج جو ہمارے سلسلے کا موضوع بھی بڑا پیارا ہے، وہ ہے فضائل قربانی۔ قربانی کے فضائل، قربانی کی فضیلت، قربانی کی اہمیت، قربانی کا تاریخی پس منظر اور پچھلی امتوں میں قربانی کا سلسلہ کیا ہوا کرتا تھا، قربانی کے کیا دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، انشاءاللہ اس پر آج گفتگو کی جائے گی۔ مبلغین دعوت اسلامی اپنے مدنی پھول عنایت فرمائیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یاد رہے، اگر سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبر اسکرین پر ملاحظہ کیجئے اور کال کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کال کو جتنا ممکن ہوگا شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا تو قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مسلمان پوری دنیا میں ایام قربانی میں یعنی 10، 11، 12 ذوالحجۃ الحرام کو اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے فوائد کیا ہیں، قربانی کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ مگر مدنی چینل کے ناظرین، اگر تھوڑا سا ہم غور کریں، تھوڑا سوچیں تو جب قربانی کے ایام آتے ہیں اور پھر قربانی کے ایام سے چند ماہ قبل، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو پورے سال ہی قربانی کی تیاری کی جاتی ہے، اور گویا ایام قربانی میں اور قربانی کے ان مہینوں میں جو 2-3 مہینے قبل ہوتے ہیں، معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح کہ خالی جانور کا قربان کرنا ہی ایک یہ بہت بڑے ایک سسٹم کا حصہ ہے۔ جانور کا پالنا، جانور کے لیے چارہ کا استعمال کرنا، اس کے لیے اس کی صحت کا خیال رکھنا، اس کے لیے لیبر کا استعمال ہونا، پھر منڈیوں کا لگنا، پھر ان بازاروں میں ہزاروں لوگوں کا کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے لیے روزگار کا انتظام کرنا، پانی والوں کا پانی فراہم کرنا، ٹرانسپورٹرز کے ذریعے ٹرانسپورٹ یعنی ذرائع آمد و رفت کے ذریعے نقل و حرکت کے جو مواقع فراہم کرنا، اس میں لوگوں کے لیے فوائد کا ذریعہ۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے جو کہ قربانی کے اس مخصوص سیزن کے ساتھ وابستہ ہے، جس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پوری دنیا میں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ قربانی کے ایام آئیں گے، اور جہاں مسلمان رہتے ہیں، مسلمان جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باشرائط اور استطاعت کے مطابق قربانی فرض یا واجب کی ہے تو وہ قربانی کریں گے۔ تو اس لیے قربانی کے لیے جانور پوری دنیا میں اس کا ایک سسٹم میں پالے جاتے ہیں، پوری دنیا میں اس کی نقل و حرکت ہوتی ہے، اس کے بیپاری ہوتے ہیں۔ تو یوں اگر کہا جائے تو قربانی کے دنیاوی فوائد بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، بلکہ اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو ایک دنیاوی فائدہ تھا۔ اخروی فائدہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب آخرت ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے کہ اس کے مزید دنیاوی فوائد کیا ہیں، اخروی فوائد کیا ہیں، مزید انسان اس سے کیا حاصل کر سکتا ہے، ہمیں میسج کیا ملتا ہے، فلسفہ کیا ہے قربانی کا، انشاءاللہ سنیں گے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سلسلے میں توجہ کے ساتھ شامل رہیے، اور جو بات سمجھ میں آئے، اچھی لگے، اسے لکھ بھی لیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، اور اگر آپ اپنی کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل شامل سلسلہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو قربانی کے فضائل پر ہم بات کر رہے ہیں، قربانی کی اہمیت پر۔ مفتی صاحب، قربانی یقیناً ایک بہت بڑا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔
قربانی کی اہمیت پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور اس کے تحت مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام نے جو تفاسیر بیان کی ہیں، جو معانی بیان کیے ہیں، اس پر اگر کچھ آپ روشنی ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سلسلے کے نام اور موضوع سے مطابقت عرض کرتا ہوں کہ قربانی میں اسلام کا حسن۔ کیا بات ہے، کیسے؟ اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پرانے دینوں کے اندر، پرانی ملتوں کے اندر بھی جو اچھی باتیں تھیں وہ اس دین کے اندر بھی باقی رکھی۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ صحیح کہ اسلام میں پرانے دینوں کے اندر جو چیزیں قائم تھیں وہ باقی رکھی۔ البتہ اسلام میں حسن مزید اس طور پر اور زیادہ حسن اسلام ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان میں سہولتیں پیدا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی جو ہے وہ مقرر کی کہ وہ اللہ کا نام لیں چوپایوں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح فرما دیا، بیان کر دیا کہ ہر امت کے لیے قربانی تھی۔ ٹھیک۔ اور یہ کہنا جو ہے وہ بیجانہ ہوگا کہ قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی اپنی تاریخ ہے۔ کیا بات ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا حابیل اور قابیل جو آپ کا بیٹا تھا، جی، ان دونوں کے درمیان قربانی کا معاملہ ہوا، اور پھر قرآن نے اس کو ذکر کیا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ جب دونوں نے قربانی کی اللہ نے ایک سے قبول کر لی، ٹھیک ہے، دوسری کی قبول نہ ہوئی۔ صحیح۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت پر کتنا بڑا احسان کہ وہاں قبولیت ظاہر کر دی گئی کہ یہ مقبول ہے اور یہ مردود ہے، صحیح، بارگاہ الہی سے رد کر دیا کیا گیا۔ بات ہے۔ لیکن اس امت پر یہ احسان کہ ان کی مقبول بھی جو ہے وہ پوشیدہ رکھی اللہ گئی اللہ، اور مردود بھی پوشیدہ ہائے رکھی ہائے ہائے، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ عمل پتہ نہ مقبول ہوا یا چلے، نہیں ایک ہوا۔ مسلمان کے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی احساس کمتری جو ہے وہ پیدا اللہ نہ ہو، اکبر۔ اور جس کی مقبول ہو تو وہ بھی جو ہے وہ تعجب یا تکبر کی آفت میں مبتلا نہ ہو جائے، خوف اور امید کے درمیان دونوں ہی رہیں، مقبول والے بھی اور مردود والے بھی۔ اور کیا معلوم کہ سبحان اللہ، جن کی مقبول نہیں ہو رہی وہ مقبولوں کے صدقے میں مقبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ یہ راز رہے کہ یہ ہم نے عمل کیا ہے وہ ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، اب قیامت کے دن اس کی جزا ملے گی۔ اگر دنیا میں بتا دیا جاتا تو انسان کیونکہ وہ بڑا جلد باز ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی حکمت ہو کہ ہمیں قیامت میں اس کی جزا کا انتظار رہے، اللہ کی رضا حاصل۔ اللہ کے پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ پچھلی امتوں کے اندر جب کوئی قربانی کرتا تو اس قربانی سے نفع نہیں اٹھا سکتا تھا، نفع نہیں اٹھا سکتا تھا، جیسے فرمایا کہ آگ آ کر کھا جاتی تھی۔ ہمیں تو گوشت کھانے کی اجازت ہے، ہمیں گوشت کھانے کی نہ صرف اجازت بلکہ ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، ابتدائی اسلام کے اندر ذخیرہ کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر فرمایا کلوا وادخروا واتجروا، کہ کھاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو، تو اس کو جمع کر کے بھی رکھنے کی اجازت دے دی گئی اسلام کے اندر۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم اس میں سے کھاؤ اور غریب اور تنگ دست کو بھی کھلاؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات، قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، کہ بے شک ایسے سفید پوش بھی ہیں کہ وہ کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے، لیکن وہ قناعت کرنے والے ہیں، تم انہیں بھی دو، اور جو دست سوال دراز کر رہے ہیں انہیں بھی کھلاؤ، سب میں تمہارے لیے اجر ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے سے لے کے ذبح کرنے تک اور اس کے بعد آگے کھانے کھلانے سب تک اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجر ہی اجر ہے، یعنی کھانا بھی ثواب، کھلانا بھی ثواب، خریدنا بھی ثواب، قربان کرنا بھی ثواب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربانی قرب سے ہے، اصل جو ہے وہ ہے قرب الہی، ٹھیک ہے، کہ تقرب اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ جب وہ مقصود ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے فرمایا، کفار مکہ یہ کرتے تھے کہ جب وہ جانور ذبح کرتے تھے تو کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد لا کر رکھ دیتے تھے، اور اس کی جو خون تھے وہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی دیواروں پر ڈالا کرتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح لا کر تم اللہ کو خون اور گوشت دے رہے ہو، نہیں، اللہ کو یہ نہیں پہنچتا، اللہ کو تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اسلام نے پچھلی امتوں کی ایک اچھی بات کو باقی بھی رکھا، مسلمان میں جذبہ اطاعت کو بھی باقی رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ
اس خوبی کے ساتھ اپنے دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ بھی قربانی میں دے دیا کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر یہاں پر ایک بات جو آپ کی گفتگو سے سمجھ میں آتی وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گوشت اور اس کا خون اور کھال وغیرہ نہیں پہنچتی، اللہ کے یہاں تقویٰ پہنچتا ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں غریبوں کے لیے بھی تو دل کے اندر ان کے لیے راحت ہے اور ان کے لیے سامان کیا گیا ہے کہ اگرچہ تمہاری جتنی استطاعت ہے تم نے اتنا ہی اللہ کی راہ میں قربان کیا، بھلے فربا جانور نہیں کیا، تمہاری استطاعت تھی ویسا کیا، اگر اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا ماشاءاللہ۔ اور پھر دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو ہی پھر عطا فرمانے والے ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک منیہا جانور ہے، اور وہ منیہا جانور وہ ہوتا ہے کہ کسی سے بطور عاریت لیا ہوا ہے کہ یار چند دن میں اس کا دودھ وغیرہ استعمال کروں گا تو کوئی دے دیتا ہے، تو فرمایا وہ ہے بھی 6 مہینے کا، تو کیا میں اسے جو ہے وہ قربان کر دوں؟ فرمایا نہیں، اسے قربان نہ کرو۔ ٹھیک۔ فرمایا پھر میں قربانی کا ثواب کیسے حاصل کروں گا؟ یعنی یہ ان کا گویا کہ سوال تھا ایک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹواؤ، اور پھر عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بال اور ناخن کٹوا لو، تمہیں قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ کیا بات ہے، اور لا کرنا نہیں عادت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلانے کے لیے ان کو تعلیم فرماتے ہیں، تلقین ارشاد فرماتے ہیں۔ تو فضائل قربانی پر گفتگو ہو رہی ہے، اور مفتی صاحب نے قربانی کے بارے میں جو اسلام کا حسن ہے وہ ہمارے سامنے ذکر کیا۔ یقیناً اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اس میں ایک قربانی بھی ہے۔ قربانی کے فضائل پر یقیناً بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں قربانی کرنے پر ابھارتی ہے اور قربانی کرنے کے لیے ہمارے اندر شوق اور جذبہ پیدا کرتی ہے۔ خالد بھائی کچھ احادیث اگر فضائل پر مبنی آپ بیان کریں تو ہمارے ناظرین کو اور ہمارے دل کے اندر اس کی خواہش مزید بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے، واہ، ایک روایت جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ اس کو ذخیرہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے، تو ہم یہاں گفتگو کر رہے تھے کہ قربانی کے فضائل احادیث طیبات میں بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، قربانی کے فضائل پر بات کی جا رہی ہے، مگر ساتھ ہی ہم آئیے قربانی کے تاریخی پس منظر کی طرف بھی چلتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے قربانی شروع کیسے ہوئی۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ قربانی جو ہم کرتے ہیں مسلمان، جسے ملت حنیف کہا جاتا ہے، ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے، قربانی کا پس منظر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا بات ہے، عرب کی جو نسل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اگر اجمی بھی ہوں، ان کی نسل نہ بھی ملے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آباء و اجداد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اولو العزم ہے، اولو العزم ہے، کہ اسرائیلی جو تھے انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں، ان کی بھی آپ سے ہی جو ہے وہ ابتدا ہے کہ حضرت یوسف، حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے بیٹے، اور اس جانب جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے بیٹے۔ تو بہرحال فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کی نیت ہو۔ بڑی پیاری کسی نے بات کی، کہا کہ قربانی کے بارے میں سب چیزیں چھوڑ دو کہ کیوں ہے کیسے ہے۔ فرمایا قربانی کا لفظ ہی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ بس قربانی دے دو۔ اللہ اکبر، قربانی کا تقاضا ہے قربانی دے دو، اور جب قربانی دینے کی بات آتی ہے تو پھر انسان ان ساری چکروں میں نہیں پڑتا کیوں کیسے اور کہاں سے، پھر تو بس وہ دیوانگی کے اندر حکم پر عمل کرنے الہی پر عمل کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو قربانی کے اس پس منظر کو بیان کیا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو یہاں ذکر کیا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اور آپ نے اس حکم کی تعمیل کرنا چاہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے ایک مینڈا بھیجا، اور جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، اسی کی سنت کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں رائج کیا کہ جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی کی شرائط پائی جاتی ہے، اس پر قربانی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر تا قیامت رائج کر دیا۔ منظر کھینچ لیا، اور آج ہی مینا میں وہ صورت حال ہے۔ کیا بات ہے، رقص بسمل کی
باہر تو مینا میں دیکھی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ حاجی آج ماشاءاللہ مینا میں قربانی کر رہے ہیں, بعضوں کی ہو گئی ہیں, بعضوں کی ہو رہی ہوں گی, بعضوں کی کل ہوں گی, کیونکہ لاکھوں کا جمع غفیر ہوتا ہے. تو مینا میں نبی پاک علیہ السلام نے بھی قربانی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جہاں انتظام کیا تھا وہ مقام بھی مینا میں ہے, تو اس لیے قربانی کو مینا سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو حضرت خالد بھائی فضائل پر گفتگو ہو رہی تھی, آپ کے مائک کا کچھ پرابلم تھا, جی ارشاد فرمائیں. جی ابتدا میں تو قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے کی جیسے اجازت تھی. آپ قربانی کے گوشت کے ذخیرے کی بات کر رہے ہیں. پچھلے دنوں کسی سے کلام ہو رہا تھا تو انہوں نے یوں کہا کہ دیکھیں جب عید کے دن آتے ہیں تو فریج زیادہ بکتے ہیں. اچھا. تو گویا کہ لوگ ذخیرہ اندوز زیادہ ہو گئے ہیں. تو اس بات کو تھوڑا سا میں نے سوچا, لیکن پھر اس طرف بھی توجہ گئی کہ کیونکہ ہمارے ہاں ان دنوں میں زیادہ تر عید کے دنوں میں شادیوں کا بھی رجحان ہوتا ہے. جی. تو ضروری نہیں ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے کی وجہ سے ہی فریج بک رہے ہوں. شادیوں کے لیے جہیز کے طور پر اور اس طور پر بھی فریج وغیرہ دیے جاتے ہیں, تو اس طور پر بھی بکتے ہیں. لیکن میں یہاں یہ سوچ رہا تھا کہ ذخیرہ اندوزی جو لوگ کرتے ہیں اور صرف اپنے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں, غریبوں تک نہیں دیتے, آگے نہیں پہنچاتے, کتنا برا سا کرتے ہیں. کہ دیکھیں قربانی ہے سنت ابراہیمی, اور ابراہیم علیہ السلام کی جب مبارک سیرت بیان کی جاتی ہے تو ان کا ایک نمایاں وصف بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مہمان نواز. صحیح. آپ لوگوں میں دیا کرتے تھے, لوگوں کو کھلایا کرتے تھے. بلکہ بعض روایت میں تو یہاں تک آیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب تک کسی مہمان کو نہیں ڈھونڈ لیتے تھے خود کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ثواب کی حرص دلانے کے لیے, ترغیب دلانے کے لیے کہ لوگ قربانی کریں, کئی احادیث بیان فرمائی. چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ عز و جل کے یہاں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں. ماشاءاللہ. اور قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ فاطمہ اٹھو اپنی قربانی کا جانور لے کر آؤ, کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے. کیا بات ہے. اور قیامت کے دن اس کا خون اور اس کا گوشت 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان پر رکھا جائے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یعنی یہاں پر اگر فربا کیا جائے جانور تو پھر قیامت میں 70 گنا جو اضافے کے ساتھ میزان پر آئے گا. اللہ توفیق دے تو فربا موٹا تازہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے. ماشاءاللہ. مزید حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے یہ فضیلت ہے, کیونکہ آپ کا خاندان بڑا خاندان ہے, بڑی شان ہے آپ کی, تو کیا صرف آپ کے خانوادے کے لیے یہ ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خصوصاً ہمارے لیے ہے اور عموماً تمام مسلمان. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یعنی یہ فضیلت سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عنایت فرمائی گئی. ماشاءاللہ. ارشاد فرمایا استفریحوا ضحایاکم فإنها متاعکم علی الصراط. واہ واہ. اپنی قربانیوں کو خوب فربا کر دو کیونکہ یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سواریاں ہوں گی. کیا بات ہے. امام اہل سنت نے ملفوظات شریف میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں سے کچھ میں نے پڑھا, سعادت حاصل ہوئی. تو دو روایتیں بیان کی. پہلے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانور قربان کیا اور یوں کہا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم عن محمد و آل محمد. صحیح. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر قربان کیا اور یہ کہا کہ اللہ عز و جل یہ میری طرف سے ہے اور میری آل کی طرف سے ہے. صحیح. پھر دوسرا جانور ذبح فرمایا تو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل یہ میرے اس امتی کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر پائے. اللہ اکبر. پھر امام اہل سنت نے روایت بیان کی استفریحوا ضحایاکم فإنها متاعکم علی الصراط, کہ اپنی قربانیوں کو فربا کرو کیونکہ یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی. پھر کہا دیکھو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیسی ہے. اللہ اکبر. کہ یہ چاہتے ہیں اپنی امت کی طرف سے قربانی کی نا, تو کہتے ہیں دیکھو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی امتی پل صراط پر بغیر سواری والا نہ ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کر دی تاکہ سب کچھ سواری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کتنی پیاری بات ہے. امام اہل سنت نے کتنا پیارا مدنی پھول عنایت فرمایا. قربانی کی یقیناً بڑی اہمیت اور بڑے فضائل ہیں. دیکھیں قیامت میں پل صراط پر قربانی کا جانور اگر سواری بن جائے تو یہ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی مصیبت سے نجات کا ایک ذریعہ ہے. ذرا غور تو کریں کہ پل صراط ایک
کتنا تاریکی میں ڈوبا ہوا وہ مقام ہوگا جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر سے چلنا پڑے گا اور ہر ایک نے گزرنا ہے۔ مسلمان تو اللہ کی رحمت سے گزر جائیں گے، بعض تیزی ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض جو ہے بجلی کی چمک جس طرح گزرتی اس طرح، بعض جو ہے وہ آہستہ آہستہ، بعض گرتے پڑتے، بہرحال گزر جائیں گے۔ مگر دیکھیں اللہ والوں کی شان ہوگی، نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں پل صراط پر سواریاں عطا فرمائے اور باخیر و عافیت پل صراط کو پار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کیجیے۔ مفتی صاحب یہاں پر ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے کچھ بات کی جائے تو قربانی کے جانور کا سارا گوشت رکھ لینا یقیناً جائز ہے نا، کیا اس کی مذمت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں خالد بھائی نے ایسے کہا کہ برا ہے، یعنی یوں کہ ایک مناسب جو ہے وہ چیز نہیں ہے کہ آپ جب یہ کام کر رہے ہیں اور مقصود آپ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ تو قربانی سے ہی حاصل ہو گیا، قرب حاصل ہو گیا، تو کیوں نہ اب اس کے گوشت کے ذریعے اور قرب حاصل کر لیا جائے، مزید ثواب بڑھایا جائے، مزید ثواب حاصل کر لیا جائے، نور علی نور ہو جائے، آپ زیادہ صدقہ کریں اسے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ سارا ہی صدقہ کرنے کی طاقت ہے آپ سارے ہی رکھیں۔ بہرحال مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقراء کے لیے۔ کیا بات ہے! جس طرح سارا اپنے لیے رکھنا جائز ہے اسی طرح سارا صدقہ کرنا بھی جائز ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں۔ بہرحال اپنے قربانی کے گوشت سے کھانا بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس سے جو ہے وہ کھایا بھی جائے اور جو ہے وہ صدقہ بھی کیا جائے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ بعض لوگ اس کو ذخیرہ کرتے ہیں تو اب اسٹور کرنے میں گناہ کوئی نہیں ہے یا اس اعتبار سے مذمت نہیں ہے، ہاں بہتر یہ ہے کہ وہ کریں، صدقہ کریں۔ اور پھر کہ اب دیکھیں فی زمانہ ہم جب بات کرتے ہیں ریسرچز کی، اس دفعہ میں ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھا تھا تو اس میں گوشت کے حوالے سے نقصانات بھی لکھے ہوئے تھے کہ فریز کرنے کے بعد کتنے عرصے تک وہ نقصان دہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی دیکھ لینا جو ہے وہ اس کو مناسب ہے۔ بہرحال اسے آپ کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بھئی محرم سے پہلے جو ہے وہ کھا لینا، ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی محرم میں نہیں، یا یوں بھی ہوتا ہے کہ بھئی قربانی کا گوشت اللہ کے نام پہ تو قربانی کا جانور ذبح ہو گیا، اس پر اب کوئی دوسری فاتحہ نہیں ہو سکتی، امام حسین کی نہیں ہو سکتی، محرم کے کھچڑے میں نہیں ڈال سکتے، تو یہ کانسیپٹ سارے غلط ہیں۔ دوبارہ اس کے اوپر فاتحہ بھی ہو سکتی ہے، نیاز بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے 10 کو جانور ذبح کیا اور آپ اگلے ہی دن 11ویں کو 11ویں شریف کی فاتحہ اسی گوشت کے اوپر دلا دیں، کیا مسئلہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا بات ہے! یہاں ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی اپنے جانور کا گوشت اپنے گھر میں رکھتا بھی ہے تو اس میں ایک بات کی احتیاط ضروری کہ ہم کسی کو اس بارے میں مذمتی کلمات نہ کہیں، اپنے بارے میں ضرور غور کریں، ہر ایک سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے مستحب طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے خلاف مستحب کیا بھی تو ہمیں اپنی زبان کو اس کی برائی سے روکنا چاہیے، ورنہ ہوگا یہ کہ ہر ایک کو دوسرے کے جو بارے میں بری بات کہے گا اور اس سے جو ہے دل آزاری ہوگی، اس نے تو مستحب کی خلاف ورزی کی اور ہم گناہ کرنے چلے، دل آزاری کر کے غیبت کر کے گناہ کرنے چلے گئے، تو اس سے اچھا پھر بعض لوگ اس میں بھی اپنے وہ ہیں کہ بھئی جیسے غریبوں میں دینا ہے، غریبوں میں تو خیر نہیں ہوتا، رشتہ داروں میں ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں بیٹھنا، بھئی اس کے یہاں قربانی ہوئی ہے اس کے یہاں گوشت نہیں دینا، یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں جو قربانی رشتہ داروں کو دینے کا جو مستحب ہے نا وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ چاہے اس کے یہاں قربانی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، آپ اسے جو ہے وہ دیں، بالکل اس میں سلوک ہے، صلہ رحمی ہے کہ وہ صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی، بات یہ کہ نیت، قربانی میں بھی نیتیں اگر ہم بڑھا لیں کہ بھئی ایک تو ہے سنت ابراہیمی ہے، دوسری سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر غریبوں کی بھی مدد کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرنا ہے، کھال دعوت اسلامی کو دے کر جو ہے وہ دین کے کاموں میں حصہ بھی لینا ہے، تو یوں جتنی نیتیں بڑھاتے چلے آئیں گے تو ایک واجب آپ کا ادا ہو رہا ہے لیکن ڈھیر سارا ثواب آپ کی نیتوں کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز بھی لیتے ہیں۔ جی پہلے کال دیجیے گا۔ الحمدللہ عز و جل، بہت پیارا سلسلہ، بہت معلومات حاصل ہو رہی ہے۔ یہ سوال یہ تھا کہ اگر قربانی کے جانور کو صرف اور صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیں اور دعا نہ پڑھے تو قربانی پر اس کا کوئی اثر ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، قربانی کا جانور ذبح ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی۔ دعا کے 2 حصے ہیں، کچھ حصہ تو پہلے پڑھا جاتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور دوسرا حصہ پڑھا ہی بعد میں جاتا ہے جو اللہم تقبل منی یا ومن فلاں فلاں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر دعا نہیں بھی آتی یا دعا اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں بھی ہے، دل میں آپ کے ارادہ نیت ہے کہ میں یہ فلاں فلاں کی طرف سے قربان کر رہا ہوں، بعض لوگ اسی وجہ سے ذبح نہیں کرتے،
مجھے دعا یاد نہیں ہے، دعا یاد نہیں ہے، امام صاحب کو تلاش کریں گے یا اور اسلامی بھائی کو تلاش کریں گے کہ یار آپ جو ہے وہ پڑھ دیں. تو پہلی بات تو یہ جب آپ جانور اتنا بڑا لے کر آ گئے تو یار آپ 8 روپے کا رسالہ بھی خرید لو. اب سوال لے لیں اپنے جیب کے اندر رکھیں، اس سے جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ دعا بھی موجود ہے اور دعا ویسے ہی آنی چاہیے. اتنی دعائیں آتی ہیں تو ایک دعا یاد کر لیں اور قربانی کے دنوں سے پہلے یاد کر لیں تو اچھی بات ہے. ان صلاتی ویسی قرآن پاک کی جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے، اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. تو بہرحال دعا یاد کر لیں، نہیں ہو تو اس وقت جو ہے وہ رسالے میں سے دیکھ لیں. اور یہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ گلی میں اتنے جانور آ رہے ہیں، ریٹ پوچھنے تو سب سے چلے جاتے ہیں، کتنوں کو رسالہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو رسالہ دینے کے لیے کم از کم چلے جائیں، ایک نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی. کھال کی بھی آپ بات کر لیں دعوت اسلامی کے لیے اور لوگوں تک وہ پہنچ جائے گا. تو پھر یہ کہ ہر کوئی اچھے طریقے سے اور سنت کے مطابق کہ جانور گرانا کس طرح ہے، رخ اس کا کس جانب کرنا، یہ ساری چیزیں آپ اس میں پڑھ سکیں گے. کی نیت سے ان کو بتائیں گے. بہرحال اگر دعا نہیں بھی پڑھی تو قربانی ہو جائے گی اللہ اکبر کہنے سے، ذبح کرنے سے. قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دینے کی اگر آپ ترغیب ارشاد فرمائیں تو اپنی زبان سے. انشاءاللہ عز و جل بالکل عرض کریں گے. اور الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً عرض کیا جاتا ہے کہ قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دینا یوں بھی مجھے لگتا ہے کہ فائدہ مند ہے کہ الحمدللہ عز و جل ایک تو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے اور پھر قرآن و سنت کے احیاء کے لیے کام کر رہی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ قربانی اور دیگر جو ارکان اسلام ہیں ان کے حوالے سے کئی اعتبارات سے بسا اوقات وسوسے ڈالے جاتے ہیں، کچھ کاموں سے دور کیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ عز و جل اس طور پر اسلامی نظریات کی دعوت اسلامی بہت اچھے سے گویا میں کہوں گا کہ نگہبانی کر رہی ہے. سبحان اللہ. کہ آپ مدرسۃ المدینہ میں اگر اپنے مدنی منع کو داخل کروائیں اور وہ مدنی منع آپ کا حفظ کر لیتا ہے، قاری صاحبان جو تربیت دے رہے ہیں آپ اس کا فالو اپ بھی لے رہے ہیں اور وہ بچہ لیتا ہے تو الحمدللہ عز و جل ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ کئی ساری سنتوں کا پابند بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. کئی سارے امور خیر اس طرح کے کرنے لگ جاتا ہے، والدین کو نیکی کی دعوت دینے والا بن جاتا ہے. گویا یہ معاشرے کی اسلام میں بہترین کردار ادا کیا جا رہا ہے. تو آپ اگر قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیں گے تو کئی فوائد کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اصلاح امت کا ایک بہترین کام. اور پھر دیکھیں صدقے میں بھی یہ کہا گیا نا صدقہ وہ زیادہ پسند ہے صدقہ جاریہ ہو. سبحان اللہ. یہاں پر یہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی دینے کو آپ کسی غریب کو بھی دیں گے تو جائز ہے، ثواب اس پر بھی ملے گا. لیکن مثال پر غریب نے بیچ کر کھا لی تو ٹھیک ہے، اس کو آپ کو بھی ثواب ملا اسے بھی، لیکن وہ وہیں تک صدقہ ختم ہو گیا. علماء نے فرمایا صدقے میں 2 صدقے ہیں، ایک متعدی صدقہ کہ جو آگے تک پہنچے. تو یہاں پر یہ صدقہ جاریہ ہے کہ ذبح ہو کر اب یہ جو کھال بک کر اس کی دیکھیں آپ چینل کے ذریعے اتنی معلومات حاصل کر رہے ہیں، چینل بھی تو اسی ڈونیشن سے چل رہا ہے نا، انہی کھالوں کے پیسوں سے جو ہے وہ چلے گا. تو بہرحال آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کو کھالیں دینے کے لیے خود آپ چل کر آ جائیے. اسلامی بھائی کا انتظار نہ کیجیے کہ ذمہ داران آئیں گے، بلکہ آپ خود آئیے اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران تک قربانی کی کھالیں پہنچائیے انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. جو فوت ہوئے کی قربانی دیتے ہیں اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ اسی طرح استعمال کرنا ہے یا سارا تقسیم کرنا ہے؟ کون سی قربانی دیتے ہیں دوبارہ فرمائیے گا. فوت شدہ کے لیے جو ایصال ثواب کی قربانی ہوتی ہے تو اس کا گوشت کا بھی وہی حکم ہے. ایصال ثواب کی قربانی اگر میت نے وصیت نہیں کی تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور اس کی تقسیم بھی اسی طرح کر سکتے ہیں مستحب طریقہ کار کے مطابق. لیکن اگر میت نے وصیت کر کے گیا کہ میرے مال میں سے جو ہے وہ قربانی میری طرف سے کرو تو اب یہ آپ نہیں کھا سکتے، بلکہ اب جو بھی قربانی کا ایک جانور ہے یا جو حصہ ہے وہ پورا کا پورا شرعی فقیروں میں تصدق کرنا لازم ہوگا، اس میں سے اغنیاء نہیں کھا سکتے. جزاک اللہ. ایک اور کال دیجیے گا. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آج ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ اگر بڑے جانور میں تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر 5 حصے 5 آدمی 5 افراد مل کے کرتے ہیں تو وہ جو اوپر والے 2 حصے ہیں نا وہ ان کو تقسیم جو ہے نا وہ برابر نہیں کر سکتے. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر 5 افراد بھی قربانی مل کے کر سکتے ہیں یا 7 ہی کریں گے یا 7 ہی حصے اس میں طے کیے جائیں گے یا 3 بھی کر سکتے ہیں بڑا جانور؟ جی مفتی صاحب یہ حصوں میں بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آدھا حصہ نہیں ہو سکتا. ان معنوں میں آدھا حصہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حصے سے کم کسی کا حصہ ہوگا تو وہ درست نہیں ہوگا. لیکن اگر سب کا ایک ہے جیسے یہ 5 والے ہیں، اب بقیہ جو 2 حصے ہیں وہ اس کے تحت ہیں. مثال کے طور پہ 1.25 حصہ جو ہے وہ سب کا
پڑھ رہا ہے، سب اس طرح پیسے ملا رہے ہیں تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، الگ سے کوئی حصہ لے گا کہ ایک سوا لے لے اور دوسرے کو پونا حصہ ملے تو یہ جائز نہیں ہوگا اور کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر سب کا پورا حصہ موجود ہے اور اس کے اوپر کچھ اور بھی مزید ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اور گوشت کی تقسیم پھر اسی طرح ہوگی کہ 5 حصے تو پورے چلے جائیں گے اور جو 2 بقیہ ہوں گے وہ بھی 5 میں تقسیم ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عموماً یوں بھی لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اب یہ 2 حصے کسی کی اور کی طرف سے کر دیتے ہیں، مثلا یہ بارگاہ رسالت کی طرف سے کر دیتے ہیں، غوث پاک کی طرف سے کر سکتے ہیں، تو وہ 5 افراد بالکل یہ نیت بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں کہ وہ ایصال ثواب کے لیے قربانی ہے، تو اس میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام وسیم اختر ہے، ضلع جنگ سے میں بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی حضور، جی ہاں بالکل، عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر 7 حصے ہیں اور 6 افراد کی قربانی ہے یا 5 افراد کی قربانی ہے اور ایک لڑکے کا عقیقہ 2 حصوں میں آپ کر لیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں عموماً کہ کتنے حصے کریں، تو لڑکے کے لیے 2 حصے کریں گے، لڑکی کے لیے 1 حصہ کریں گے۔ بہرحال اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو 1 حصہ بھی لڑکے کی طرف سے عقیقہ ہو جائے گا، عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے قربانی دینا چاہے تو وہ ہو جائے گی یا اس کو اپنی بھی لازمی دینی پڑے گی؟ جی حضور، دیکھیں اپنی قربانی آپ پر واجب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے ہی واجب ہے، تو آپ صاحب استطاعت ہیں تو حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی کیجیے۔ اب آپ اور زیادہ آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ دوسرا حصہ یا دوسرا جانور بارگاہ رسالت کی طرف سے کیجیے۔ کیا بات ہے۔ اور اگر آپ کے میں استطاعت فقط ایک ہی حصے کی ہے تو آپ وہ اپنی جانب سے قربان کر کے اس کا ثواب نذرانتاً بارگاہ رسالت میں پیش کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی اپنے خالد بھائی، قربانی کے فضائل پر بھی بات ہو رہی ہے، کچھ مسائل بھی یہاں پر سوالات کے ذریعے بیان کیے گئے۔ قربانی جو ہم کرتے ہیں، ہمارے یہاں گائے کی، بڑے جانور کی، اسی طرح جو ہے بکرے کی، دمبے کی قربانیاں کی جاتی ہیں۔ پچھلی قوموں میں جو قربانی کا انداز تھا، سنا یہ ہے کہ پچھلی قوموں میں قربانیوں کا سلسلہ تھا، اس کے بارے میں کچھ اگر آپ معلومات فراہم کریں تو۔ جی ہاں، جیسے ابتدا میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ قرآن پاک میں جہاں بیان ہوا، ارشاد فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قربانیاں تو دونوں نے پیش کی، ایک کی قبول کر لی گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ ایک نے گندم کی بالیاں وہ پیش کی تھیں اور دوسرے نے قربانی کے جانور ہی پیش کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے قبول کیا، ایک کا قبول نہیں ہوا، تو جس کا قبول نہیں ہوا، قابیل کا قبول نہیں ہوا تھا، تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا قال لأقتلنک، اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اچھا، تو بڑا پیارا جواب حضرت سیدنا حابیل نے ارشاد فرمایا، کہا قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ قتل تو تم مجھے کر دو گے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول اس کا فرماتا ہے جو تقوی کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسی طرح جیسے ابتدا میں مفتی صاحب کیونکہ ہمارے رہنما ہیں تو ہم پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو تقوی پہنچتا ہے، تو بندہ تقوی سے خالی ہو کر قربانی نہ کرے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا نمرود نے، تو آگ گلزار ہو گئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ سے باہر تشریف لے آئے، تو نمرود کیونکہ خود تو جانتا تھا نا کہ میں خدا نہیں ہوں، اگرچہ دعویٰ اس کا خدائی کا تھا، تو اس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں تمہارے معبود کے لیے قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں، اچھا بتاؤ کیا قربانی پیش کروں؟ کہا جب تک تو میرے اللہ پر ایمان نہیں لائے گا تب تک تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا لیکن پھر بھی میں قربانی کروں گا۔ آپ نے نیکی کی ایمان لانے کی دعوت دی لیکن وہ خیر نہیں لایا، اس کے باوجود اس نے 4000 جانور قربان کیے۔ اچھا، وہ بھی جانور قربان کرنے کا ایک معاملہ تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی، ان کے لیے بھی جانوروں کو قربان کیا گیا۔ اچھا، تو یہ سارا معاملہ جانور قربان کرنے کا بھی رہا، اور کئی جگہ پر قربانی کا یہ طریقہ بھی ہوتا کہ جیسے جو مسلمین ہوتے، جو ایمان والے ہوتے پچھلی امتوں کے، وہ جا کر کسی سے اگر مقابلہ کرتے، مقابلے میں کامیاب ہو جاتے، فتح یاب ہو جاتے، تو ان کی طرف سے جو مال غنیمت آتا اس کو لے کر آتے، وہ سارا مال غنیمت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور قربانی پیش کرتے۔ اور اس کا طریقہ کار پھر یہی ہوتا کہ آسمان سے آگ آتی اور وہ آگ اس سارے جو کچھ سامان ہوتا، جو کچھ مال غنیمت ہوتا، اس کو لے جایا کرتی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ قربانی کے حوالے سے کچھ مزید معلومات ہم نے حاصل کی، کچھ کالز اور بھی لیتے ہیں۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔
ماں باپ فوت ہو جان تو انہیں نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی حضور، اگر آپ پر پہلے اپنی قربانی واجب ہے تو اولاً اپنی طرف سے قربانی کریں، اور پھر اگر صاحب حیثیت ہیں تو والدین کی طرف سے علیحدہ قربانی کریں، ورنہ اپنی ہی قربانی کا ثواب والدین کو ایصال ثواب کریں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام مرزا عبدالغفار ہے، ضلع رنگیا خان تحصیل خانپور سے بات کر رہا ہوں۔ جو قربانی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں سر میں۔ قربانی کا کون سا روزہ ہوتا ہے حضور؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ اس کی کلیجی سے ہوتی ہے، لوگ یہ سب کہتے ہیں، اس کو قربانی کا روزہ کہتے ہیں، حالانکہ قربانی والے دن یعنی 10 ذوالحجۃ الحرام سے لے کر 13 ذوالحجۃ الحرام تک روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضیافت کے دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام قرار دے دیا۔ دیکھیں کتنی پیارا وہ ہے کہ ایک چیز ہے عبادت، سبحان رب تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ضیافت کے دن کے اندر اس عبادت کو بھی حرام قرار دے، کیا بات ہے، کیا بات کہ آج کھانے کی اجازت سبحان نہیں ہے۔ بڑے پیارا وہ آیا کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ عرفات والے کے لیے یہ کہا گیا کہ اس دن اس کا یہ گمان کرنا کہ میری بخشش نہ ہو، یہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر، یقین رکھے رب، یقین رکھے کہ اس دن وہ رحمت کا نزول ہے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کی مرضی، وہ جس چیز کو چاہے جائز کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، عقل کا دخل نہیں ہے۔ صحیح کہ وہی روزہ تھا کہ وہ عبادت تھی، رمضان میں فرض تھا، اور ان 4 دنوں میں وہی فرض حرام ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ دار و مدار تقوی کا حصول وہ حکم ربی پر عمل ہے، ماشاءاللہ، وہ جو بھی حکم ہو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے کہ اور دنوں کے اندر ہر دن کی اپنی خصوصیت ہے، تو فرمایا کہ اس دن خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل میرے نزدیک مقبول کیا نہیں۔ بات ہے، کیا بات۔ تو صدقہ اور خیرات، زکوٰۃ فرض ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو مقبولیت یعنی اگر کسی نے نفلی صدقہ بھی اس دن کرنا ہے، مگر اس سے افضل یہ کہ اللہ کے نام جانور نفلی قربانی کر دے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو قرب الہی حاصل کرنا ہے، تو جس کا قرب حاصل کرنا ہے وہ جس چیز میں بیان کر رہا ہے کہ اس چیز میں میرا قرب زیادہ ہے، تو اسی کو جو ہے وہ بندہ حاصل کرے۔ ماشاءاللہ، قربانی والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی راہ میں جانور قربان کرنا ہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے، یقیناً دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہے۔ پھر دیکھیں قربانی جب کی جاتی ہے تو قربانی کے معاشرے پہ اثرات بھی پڑتے ہیں، مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی منفی انداز میں لینا بھی چاہے تو اس کا یہ انداز درست نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو اسلام نے مشروع کیا ہے، شریعت نے جس کا حکم دیا ہے، اس کے بہترین اثرات ہی اس معاشرے پر پڑتے ہیں۔ تو معاشرے پر قربانی کے پڑنے والے اثرات پر بھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ خالد بھائی، قربانی جب انسان کرتا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، جانور خرید کر لا رہا ہے، اس پہ مال خرچ کر رہا ہے، پھر اسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، پھر اسے قربان کر رہا ہے، پھر اس کے گوشت کو بانٹ رہا ہے، اس میں درمیان میں جب وہ قربان کرتا ہے تو اس حوالے سے اس کے کپڑوں پر خون بھی آتے ہیں بسا اوقات، اور اس طرح وہ جو اس طرح کی خدمت کرتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتے۔ تو قربانی کے اثرات معاشرے پر کیا پڑتے، کیا سکھاتی قربانی ہمیں؟ قربانی ہمیں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جھکنا سکھاتی ہے۔ صحیح۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے کہ بندے ہو بندگی کرو۔ اللہ تو بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ کرے۔ پھر اس کے فلسفے کو مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بیان فرمایا، لیکن اگر اس کو ہم یوں بھی دیکھیں کہ قربانی ہم نے کی تو اس سے ہمیں کیا کیا ملا، ٹھیک ہے، مطلب اس کی کھال سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں دنیاوی طور پر دیکھیں تو، دنیاوی طور پہ تو اللہ کی رضا ہے، اخروی طور پہ تو یہ ہم نے آنکھیں بند کر لی نا کہ ہم بندے ہیں، اللہ دینے والا ہے۔ ہم نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کیا بات ہے۔ اخروی طور پہ تو یوں ہم نے آنکھیں بند کر لی، لیکن دنیاوی طور پر دیکھیں تو کتنا سارا انڈسٹری کا نظام اس قربانی پر چل رہا ہے۔ ہم جوتے پہنتے ہیں، اس سے بنتے ہیں، کھال سے، پھر وہ جانور کی کھال آ گئی۔ اسی طرح جو لوگ چارہ بناتے ہیں، یہاں مختلف فارم بنائے جاتے ہیں، ان میں کام کرنے والے، کیٹل فارم میں کام کرنے والے، اور اس طرح دیگر اس طرح کی مزدوریاں آپ نے ابتدا میں بڑی پیاری بات کہی، قربانی کے ذریعے روزگار ملتا ہے، ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ اور پھر بندہ یہ دیکھے کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہنا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات پھر ارشاد فرمایا کہ قربانی ایک قربانی ہے، ایک عمل ہے، لیکن اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ امام اہل سنت کا میں ایک ملفوظات شریف سے اقتباس عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ روز عید ایک اعلیٰ درجے کا بیش قیمت یعنی قیمتی مینڈا
اپنے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور روزے وصال والد ماجد سے 1 مینڈا ان کی طرف سے کرتا ہوں. کیا بات ہے. والد گرامی کا وصال ہوا ہے تو 1 مینڈا ان کی طرف سے بھی کیا کرتا ہوں. اور اب اس سنت کریمہ کے اتباع سے یہ نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل تا بقائے زندگی اپنے ان اہل سنت بھائیوں کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں گا جنہوں نے قربانی نہ کی، خواہ گزر گئے ہوں، خواہ موجود ہوں، خواہ آئیں گے. یہ ایصال ثواب کے لیے. سبحان اللہ. یہاں پہ ہمیں یہ بھی سکھا دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے کہ جو آئندہ آنے والے ہیں، جو گزر گئے، ان کی ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی برکت عطا فرمائے اور قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں بھی قربانی کی برکات سے مالا مال فرمائے اور آخرت میں ہمیں قربانی کی برکتوں سے اس طرح مستفید فرمائے کہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا.